بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرینی حکومت کا کہنا ہے کہ یوکرین کو امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں مدعو نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب میں ہونے والے مذاکرات میں یوکرین کا کوئی بھی وفد موجود نہیں ہوگا۔ یورپی رہنماؤں کو بھی مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہا گیا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ براعظم یورپ مذاکرات سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ الگ الگ ملاقاتیں ایک ہنگامہ خیز ہفتے کے بعد ہوئی ہیں، جس میں امریکہ نے یوکرین کی جنگ کے بارے میں اپنے نقطہ نظر میں زبردست تبدیلی کا اشارہ دیا ہے۔ امریکہ کے مشرق وسطی کے سفیر وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، جہاں وہ امریکہ اور روس کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے ہونے والی پہلی بات چیت میں شرکت کریں گے۔ یوکرین کے صدر نے امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک CNN NBC سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے بارے میں امریکہ اور روس کے درمیان کسی بھی فیصلے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ ایک کانفرنس میں لڑائی ختم ہونے کے سوال پر امریکی صدر ٹرمپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم اسے مکمل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انہوں کا جنگ کا الزام سابقہ انتظامیہ کی یوکرین پالیسیوں پر عائد کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے حماس کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کے بارے میں گفتگو میں کہا ہے کہ میں نے نیتن یاہو سے کہہ دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرین کے صدر ملک میں بحران کے حل کے لیے روس امریکہ مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات بہت جلد ہوگی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صدر پیوٹن جنگ جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حماس کے ساتھ معاہدہ اسرائیل پر منحصر ہے، تاہم یہ کارروائی مجھ سے مشاورت کے بعد ہی کی جائے گی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روسی صدر پیوٹن امن کے لیے سنجیدہ ہیں یا نہیں، یہ اگلے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ فی الوقت یوکرین جنگ ختم کرنے کا کوئی طریقہ عمل میں نہیں ہے۔ ابھی مزید بات چیت سے سامنے آئے گا کہ یہ طریقہ کون سا اختیار کیا جائے۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین جنگ کے خاتمے پر روس اور امریکہ کے حکام کی سعودی عربیہ میں بات چیت ہوگی۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ روس کی طرف سے بات چیت میں کون شریک ہوگا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایٹمی پروگرام سے متعلق دیے گئے بیانات پر دونوں ممالک کو خبردار کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کا دفاع کیا ہے، اور وہ اس دفاع کو جاری رکھنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام جاری ہے، اور یہ 3 دہائیوں سے پرامن ہے، جبکہ NPT ممبر ہونے کی بنیاد پر ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے ایٹمی پروگرام پر کوئی کمزوری نہیں دکھائے گا۔ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہر تخریب کار گروپ کے پیچھے، ہر تشدد کے پیچھے، ہر عدم و استحکام کی سرگرمی کے پیچھے اور خطے میں کروڑوں لوگوں کے امن کو لاحق خطرے کے پیچھے صرف ایرانی ریاست ہے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں ہندو انتہا پسندی کو مزید تقویت دینے کے لیے BJP حکومت نے لو جہاد کے نام سے دوستو ایک نیا قانون بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کی قیادت ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سنجے ورما کر رہے ہیں۔ اس کمیٹی میں خواتین اور اطفال بہبود، اقلیتی امور، قانون اور عدلیہ، سماجی انصاف، خصوصی امداد اور داخلہ جیسے محکموں کے اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے جاری سرکاری قرارداد کے مطابق یہ کمیٹی زبردستی مذہب تبدیل اور لو جہاد سے متعلق شکایات کے حل کے لیے اقدامات تجویز کرے گی۔ بھارت میں دوستو لو جہاد کا بیانیہ انتہا پسند ہندو تنظیموں اور BJP کی حکومت کے ذریعے بارہا استعمال کیا گیا ہے،
جس کا مقصد بین المذاہب شادیوں کو روکنا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دینا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں خواتین کے خلاف تشدد کے ہزاروں واقعات ہر سال رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں اکثریت ہندو ملزمان کی ہوتی ہے، مگر صرف بین المذاہب شادیوں کو نشانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر حکومت کے اس فیصلے پر بھارتی اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ قانون مسلمانوں کو ہراساں کرنے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی ایک اور کوشش ہے۔ جب 18 سال سے زائد عمر کے افراد اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں تو پھر یہ مداخلت کیوں؟ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے۔ یہ فسطائیت پر مبنی ایجنڈا ہے جس کا مقصد صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ دوسری جانب بی جے پی کے MLA اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جمہوریت میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے۔ یہ فسطائیت پر مبنی ایجنڈا ہے جس کا مقصد صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ بھارت میں دوستو، لو جہاد جیسے متنازع قوانین کا مقصد، بچوں جیسے قوانین کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو دبانا، ان کی آزادی سلب کرنا اور ہندو انتہا پسندی کو فروغ دینا ہے، اور یہ ان پڑھ لوگ، ان پڑھ MNA MPA ٹائپ لوگ بناتے ہیں یا فورس کرتے ہیں بی جے پی حکومت کو۔ بھارت میں دوستو، ایک گاؤں کے ہر بسنے والے نے مرنے کے بعد آنکھیں عطیہ کرنے کا عہد کر لیا۔ بھارت میں آبادی کا تناسب زیادہ ہونے کے باوجود وہاں انسانی اعضاء عطیہ کرنے کا رجحان بہت کم ہے۔ ایسے میں ریاست تلنگانہ کے ہنوما کونڈا ضلع کے گاؤں میں موچر لا کے رہنے والوں نے مثال قائم کرتے ہوئے مرنے کے بعد اپنی آنکھوں کا عطیہ کرنے کا عہد کیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ چند سالوں میں 70 لوگ اپنی آنکھوں کا عطیہ کر چکے ہیں۔ منڈلا رویندر پیشے کے اعتبار سے محکمہ آبپاشی کا انجینئر اور گاؤں کا رہائشی ہے۔ اس نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دہائیوں پہلے اپنی ماں کی آنکھوں کا عطیہ کر کے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد اعضاء ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ میں نے 2019 میں اپنے والد کے اعضاء کو بھی عطیہ کیا تھا اور خود اپنے اعضاء کو بھی عطیہ کرنے کا عہد کر چکا ہوں۔ حزب اللہ نے صہیونی ریاست اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل 18 فروری تک لبنان سے نکل جائے۔ لبنان میں اسرائیلی فوجی موجودگی کے بارے میں سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے خبردار کر دیا ہے کہ 18 فروری کے بعد غزہ میں اسرائیلی فوج کی موجودگی قبضہ تصور ہوگی۔ انہوں نے سختی سے خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیلی فوج 18 فروری تک لبنانی سرزمین خالی کر دے۔ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ نومبر میں امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج کو لبنان سے مکمل انخلاء کے لیے 60 دن دیے گئے تھے۔ حزب اللہ کا مزید کہنا ہے کہ 60 دن کی اس ڈیڈ لائن میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیلی فوج نے اکتوبر کے شروع میں جنوبی لبنان پر زمینی حملہ شروع کر دیا تھا، جس کے بعد حزب اللہ کے جنگجوؤں کے ساتھ مسلسل جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ امریکہ سے غیر قانونی تارکین بھارتیوں کو لے کر دوسری فوجی پرواز بھی مودی حکومت نے پنجاب میں اتاری تو وزیر اعلیٰ پنجاب ناراض ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ امرتسر ہم سکھوں کا مقدس شہر ہے جہاں کئی گردوارے واقع ہیں، مگر مودی جنتا امریکہ سے نکالے گئے بھارتیوں کا ڈی پورٹ سینٹر بنا کر اسے عالمی سطح پر بدنام اور اس کی توہین کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا اس لیے کہ ریاستی الیکشن میں بی جے پی کی ناکامی پر پنجاب کے لوگوں کو سزا دی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا اس لیے کہ ریاستی الیکشن میں بی جے پی کی ناکامی پر پنجاب کے لوگوں کو سزا دی جا سکے۔ بھارت میں کئی عسکری ہوائی اڈے ہیں، امریکہ کا فوجی طیارہ وہاں اتارا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مودی ٹرمپ سے جفیاں ڈال رہے تھے تو بھارتیوں کے لیے دوسرا فوجی طیارہ آسمان پر پرواز کر رہا تھا۔ اب مودی پنجاب کی توہین کر کے کس منہ سے اگلے ریاستی الیکشن میں اہل مشرقی پنجاب سے ووٹ مانگنے آئیں گے؟
مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے ایلان مسک کو دیگر ممالک کی سیاست میں دخل اندازی نہ کرنے کی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ایلان مسک کو عوامی سطح پر انتخابات کے بارے میں اپنی حمایت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاگل پن ہے کہ ایلان مسک کو عالمی سطح پر سیاسی عدم و استحکام پیدا کرنے کی اجازت دی جائے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ امریکہ میں غیر ملکی انتخابی چندہ دینے کی اجازت نہیں ہے اور انہیں یقین ہے کہ دوسرے ممالک بھی ایسی ہی پالیسیز اپناتے ہیں تاکہ کوئی بھی امیر شخص انتخابات کو متاثر نہ کر سکے۔ ایلان مسک دوستو، جو صدر ٹرمپ کے قریبی اتحادی ہیں، ان کے ساتھ عالمی لیڈروں سے بھی روابط رکھتے ہیں، جن میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان بھی شامل ہیں۔ ایلان مسک نے صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں $277 ملین خرچ کیے تھے اور وہ صدر ٹرمپ کے نئے محکمہ برائے حکومتی کارکردگی کی بھی قیادت کر رہے ہیں، جن کا مقصد سرکاری اخراجات میں کمی اور اضافی قانون کو ختم کرنا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات سے یورپ کو خارج کر دیا گیا ہے۔ مذاکرات میں روس سے علاقائی سودوں اور پیٹرو کیمیائی آمدنی پر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ بات اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ نے یورپی ممالک کو ایک سوال نامہ بھیجا ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ وہ یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانتوں میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یورپی ممالک کو روس یوکرین امن مذاکرات سے دور رکھنے کے اعلان کو فن لینڈ کے صدر نے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک کے بغیر یوکرین کے مستقبل یا یورپی سیکیورٹی کے بارے میں کوئی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سوال نامے میں پوچھا گیا تھا کہ امریکی یورپی دارالحکومتوں کے قریب پہنچ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ وہ کتنے فوجی تعینات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین کے صدر کا بھی کہنا ہے کہ یورپ کو اب یہ یقین نہیں رہا کہ امریکہ اسے کوئی تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ یوکرینی صدر نے یورپی ممالک کی ایک مضبوط اتحادی فوج بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے نکالے جانے والے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ وہ خسر پر قومی اسمبلی کی سیٹ کیوں چھوڑیں، پارٹی پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے مجھے نکالا گیا، اسی طرح نکالے جانے کے بعد پی ٹی آئی میں کسی کا مستقبل محفوظ نہیں۔ کسی کو بھی اس طرح خسر کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ پارٹی سے نکالنے کے لیے کوئی جواب تو ہونا چاہیے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ 4 دن سے نعرے لگا رہا ہوں کہ مجھے نکالے جانے کی وجہ تو بتا دیں۔ عمران خان نے خود کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، غلام تو ہم ہے ہی نہیں، آواز تو ہم اٹھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ قبضہ گروپ پارٹی پر قبضہ کرنے کے در پہ ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ میں کوئی بلاک نہیں بناؤں گا، میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ پارٹی میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پارٹی میں چل کیا رہا ہے۔ شیر افضل مروت کا مزید کہنا تھا کہ کامیابی تو ہمارے کریڈٹ میں کوئی نہیں ہے، یہی دھکم پیل ہے، ایک دوسرے کو گرا کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ 1 سال کا ہم احتساب کر لیں، ہماری کون سی کامیابی ہے؟ ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جب کامیابی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ غلط چل رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم بہت ہو گیا، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے نکال دیا۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ اب زبان کی لکنت ختم ہو گئی ہے اور ہوں بھی وکیل تو بولوں گا۔ قومی اسمبلی کی نشست کیوں چھوڑوں، ان کے خسر پر کیوں چھوڑوں؟ جس کی نشست ہے، جب وہ مجھے بلائے گا، سنے گا اور کہے گا تو تب میں چھوڑ دوں گا۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں اور تبدیلی کے نام پر معیشت اور اقدار تباہ کر دی گئی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ IMF کو خدا حافظ کہہ دیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ ترقی کرتا ملک پٹری سے اتار دیا گیا۔ سیاست میں گند ڈال کر اسے تباہ کیا گیا اور بد تہذیبی، بدتمیزی، بغض اور انتقام کو سیاست بنا دیا گیا۔ معیشت اور اقدار تباہ کر دی گئی، جمہوریت کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا گیا۔
نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے منہ سے واپس آیا ہے، شہباز شریف کی محنت سے معاشی استحکام واپس آیا اور پالیسیوں کے تسلسل سے معاشی ترقی یقینی ہوگی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔